بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت راجعون یہ بات ایسی ہے کہ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں. آج یہاں روشنیاں ہیں، آپ بیٹھے ہیں، وہاں خیام حسینی میں بیویوں کے شوہر موجود ہیں، ماؤں کے بیٹے موجود ہیں، بہنوں کے بھائی موجود ہیں، اور عجیب سی رات ہے. سب کو پتہ ہے کہ کل دن میں کیا ہوگا اور جو کل رات آنے والی ہے اس وقت کیا ہوگا. یہ دن جو گزرا ہے 9 محرم کا، عجیب دن تھا یہ بھی. اس میں 2 باتیں ہوئی. ایک تو یہ ہوا کہ دشمن کے تیر آنے لگے اور انہوں نے اسی شام کو جنگ کا ارادہ کیا. امام نے فرمایا کہ عباس جا کے ان سے کہیں کہ 1 رات ٹھہر جائیں، کل 10 محرم کو جنگ ہوگی. دنیا کہتی ہے کہ امام نے مہلت مانگی کہ میں خدا کی 1 رات اور عبادت کر لوں. حسین تو ہر وقت ہی خدا کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. حسین سے زیادہ عبادت کون کر سکتا ہے؟ اصل میں مولا نے یہ مہلت دی ہے، لی نہیں، یہ مہلت دی ہے کہ یزید کے لشکر میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حسین کون ہے، ہم نے لا علمی میں فرزند پیغمبر کو شہید کر دیا. اگر ہمیں پتہ چل جاتا تو ہم قتل میں شریک نہ ہوتے. امام نے مہلت دی کہ سوچ لو، غور کر لو، کس کے قتل سے اپنے خون اپنے ہاتھوں کو رنگین کر رہے ہو. میں پیغمبر کا نواسہ ہوں، علی و بطول کا بیٹا ہوں، میں امام ابن امام ہوں، میں اہل بیت پیغمبر ہوں. میرے سوا زمین پر اس وقت کوئی نبی کا بیٹا نہیں ہے. مجھے اچھی طرح پہچانو، اور پھر اگر تم میں سے کوئی حر بن جائے تو حسین کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. مہلت دی مولا نے. اور یہ بھی کہا ہوگا کہ میرے اصحاب کا بھی امتحان لے لو. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ اچانک جنگ ہو گئی تھی، حسین کے ساتھی گھر کے مارے گئے، اگر ان کو مہلت ملتی تو چھوڑ کے چلے جاتے. میرے اصحاب کو بھی آزما لو اور دیکھ لو کہ جتنی بھی مصیبتیں آئیں یہ مجھے چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. اور ایک واقعہ ایک ہوا اور ہوا کہ جناب مسلم ابن اوسجہ نے امام زین العابدین علیہ السلام کو بلایا. اس وقت تک امام زین العابدین بیمار نہیں تھے، اور ایک طرف لے جا کے کہا کہ فرزند رسول، آپ جیسا بیٹا بھی موجود ہو اور حسین شہید ہو جائیں. امام کے ساتھ یہ بھی ایک علی ہے، جیسے حضرت عباس علی کی شجاعت کے وارث تھے، ویسے امام سجاد بھی علی علیہ السلام والی شجاعت رکھتے تھے. مسلم اوسجہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہ جائیں اور امام شہید ہو جائیں. امام سجاد نے اسی وقت اپنے غلام سے فرمایا کہ میرا گھوڑا اور میری تلوار لے کے آ جاؤ. امام گھوڑے پر سوار ہوئے، شمشیر ہاتھ میں لی، اور دشمن کی فوج کے سامنے آپ کبھی گھوڑا دوڑا کے ادھر جاتے ہیں، کبھی گھوڑا دوڑا کے ادھر جاتے ہیں، اور تلوار لہرا لہرا کے یزید کے لشکر کو دکھا رہے ہیں. سید الشہداء کافی دیر تک دیکھتے رہے.
جب کچھ دیر گزر گئی تو امام نے امام سجاد کو بلایا کہ سجاد بیٹا میرے قریب آؤ۔ امام زین العابدین قریب آئے۔ امام نے ان سے فرمایا سجاد اس کربلا میں تم نے جہاد نہیں لڑنا، تمہارے جہاد کا میدان یہ کربلا نہیں میرے بیٹے، تمہارا جہاد کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے دربار اور بازار ہوں گے۔ اے میرے لال تم نے کوفیوں کو کربلا سے کوفہ اور شام کے بازاروں میں نہیں بھیجا۔ بس امام یہ سن کے جو گھوڑے سے اترے اور جا کے اپنے بستر پر لیٹے تو اس طرح کی حالت ہوئی کہ پھر جلتے ہوئے خیام سے کوفی زینب اٹھا کر لائی۔ بس اللہ تعالیٰ آج کی رات کے مخصوص بیانات ہیں۔ یہ رات امام نے 3 حصوں میں گزاری۔ ہمیشہ آپ سنتے ہیں اس رات کے مخصوص مسائل۔ امام نے ایک حصہ اپنے اصحاب کے ساتھ گزارا، ایک حصہ اہل بیت کے ساتھ گزارا، اور آخری حصے میں عبادت خدا کو انجام دیا۔ امام نے ایک بڑا سا خیمہ اپنے خیام کے قریب لگوایا اور سارے اصحاب کو اس میں جمع کیا۔ سب سے پہلے آپ نے اصحاب سے خطاب فرمایا کہ یہ سارے یزیدی، یہ سارا لشکر صرف مجھے قتل کرنے کے لیے آیا، یہ تمہارے دشمن نہیں ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ تم یہاں تک آئے، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اپنی بیعت بھی اٹھا لیتا ہوں، میں سردار جنت ہوں، تمہاری جنت کا بھی ضامن ہوں، میرے نانا اور بابا بھی تمہارے شفیع ہیں، ہم اہل بیت تم سے راضی ہیں۔ تاریخی یہ شب ہے، جانے والوں کے لیے راستے کھلے ہیں، میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ صرف مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اگر تم جانے سے شرماتے ہو تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں۔ دنیا کا کوئی کمانڈر اپنی فوج کو جانے کے لیے نہیں کہتا۔ امام فرما رہے، کریم ابن کریم امام ہے، فرماتے تم اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، یہ سب میرے دشمن ہیں اور میں چراغ بجھا دیتا ہوں۔ فرمایا اکبر بیٹا چراغ بجھا دو۔ چراغ بجھا، کافی دیر چراغ کی روشنی بند رہی، پھر فرمایا چراغ جلا دیا جائے۔ جب چراغ جلایا گیا تو دیکھا ایک بھی صحابی نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر، ایک بھی صحابی نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ امام نے پھر اصحاب میں سے ایک ایک کا نام لیا، مسلم اوسجا آپ چلے جائیں، زہیر آپ چلے جائیں، بریر آپ چلے جائیں، حبیب آپ چلے جائیں۔ عجیب جواب ہے۔ جناب حبیب کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا اگر مجھے واپس ہی بھیجنا تھا پھر بلایا کیوں تھا؟ اس زندگی پہ لعنت ہو جو آپ کے بعد گزاری جائے، ہم آپ کے قدموں کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے۔ امام نے دعا دی، پھر فرمایا مسلم اوسجا آپ چلے جائیں۔ جناب مسلم اوسجا سب سے بزرگ ہیں، آپ نے اپنی کمر میں کمر بند باندھ کے اپنی کمر کو سیدھا کیا ہوا ہے اور عرض کرتے ہیں فرزند رسول وہ جگہ تو بتا دیں جہاں ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، کل آپ کو آپ کے نانا کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک اور صحابی جناب بریر کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولا اگر یہ ظالم ہمیں قتل کر کے ہماری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور ان ٹکڑوں کو آگ میں جلا دیں، اس کی راہ کو ہوا میں اڑا دیں، خدا ہمیں پھر زندہ کرے، یہ پھر اسی طرح ظلم کریں تو 70 بار بھی اگر ایسا ظلم کیا جائے تو ہم اس ظلم کو سہیں گے، مگر آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ اگر جائیں تو کل فاطمہ و زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک ایک صحابی نے اسی قسم کے جملے عرض کیے کہ مولا ہم ہر ظلم برداشت کریں گے مگر آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ امام نے دعائیں دی، پھر اہل بیت سے خطاب کیا، عقیل کے بیٹوں مسلم نے شہادت دے دی، تمہارا حق ادا ہو گیا، آپ واپس چلے جائیں۔ جناب مسلم کے بھائیوں نے عرض کیا مولا
ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہم نے بھی رسول اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ امام کہتے جا رہے ہیں مگر سب کا وہی جملہ ہے کہ مولا ہم ہر ظلم برداشت کریں گے مگر آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے پھر امام نے کہا عباس چلے جاؤ، بس یہ سننا تھا۔ جناب عباس اٹھے، خیمے کے دروازے کی طرف بڑھے۔ امام نے پوچھا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا آپ نے فرمایا چلے جاؤ، جو میرا آقا کہہ دے چلے جاؤ تو اب مجھے جانا پڑے گا۔ امام نے فرمایا عباس یہ تو بتا جائے گا کہاں؟ کہا یہاں سے سیدھا بابا کے مزار میں نجف جاؤں گا اور بابا کی قبر سے لپٹ کے کہوں گا اے میرے بابا 21 رمضان کو جس مولا کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیا تھا مولا نے مجھے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اے عباس تیری وفات کو سلام۔ امام نے سینے سے لگایا اور فرمایا اے میری جان، اے میرے بھائی، انت بنفسی یا اخی، لے میرے بھائی تو تو میری جان ہے، تو میرے عشق کا۔ امام معصوم ہے، ولی ابن ولی ہے، سب کے بیانات سن رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کل کیا ہوگا۔ شہزادہ قاسم یہ سوچ رہا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام شہداء کی فہرست میں نہ ہو۔ عرض کرتے چچا جان کیا میرا نام بھی شہید ہونے والوں میں شامل ہے؟ امام نے پوچھا کیف الموت عندک یا بنیا، اے میرے بیٹے موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ کسی نے موت کا ذائقہ نہیں بتایا۔ یہ قاسم ابن حسن ہے جو بتا رہے ہیں، کہتے ہیں چچا موت الموت عندی احلی من العسل، یہ موت تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم تو بڑے ہو قاسم، 6 ماہ کے اصغر کا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے۔ ہاشمی خون نے جوش مارا۔ جناب قاسم نے سوچا اصغر تو ماں کی گود میں رہتے ہیں، یہ کیسے میدان میں جائیں گے؟ کہا چچا کیا یہ یزیدی فوج ہمارے خیام میں آ جائے گی؟ امام نے فرمایا نہیں بیٹا، ہماری زندگی میں تو کسی کی مجال نہیں ہے، میں خود اصغر کو ہاتھوں پر میدان میں لے کر آؤں گا۔ مگر جناب قاسم نے تو جملہ کہا نا کہ کیا ہمارے خیام میں حسینی میں آ جائیں گے، ہمارے خیام میں آ جائیں گے؟ میں کہوں قاسم آہستہ بولے، آپ کی باتیں شاید معصوم رہی ہو، کل جب خیام میں یزید کا لشکر آئے گا، لوٹ مچے گی تو آپ کا یہ جملہ ماں کو بہت یاد آئے گا۔ امام دعائیں دے رہے ہیں۔ پھر امام نے اپنا دست مبارک بلند کیا اور فرمایا مل موت الا القنطرہ، موت تو بس ایک پل ہے، پل عبور کرو اور جنت میں چلے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام خود جنت کے وارث ہیں، ولی ابن ولی ہیں۔ آپ نے دست مبارک جو اپنا حرکت دیا تو آسمان کے پردے ہٹ گئے، جنت کے در کھل گئے۔ امام نے ایک ایک شہید کو جنت میں اس کا اعلیٰ مقام دکھایا اور فرمایا بس شہادت برداشت کرو اور اس مقام جنت میں پہنچو، وہ حوض کوثر پر میرے نانا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے اور مزید ارشادات فرمائے، یہ ایک حصہ گزرا اور پھر امام اہل بیت کے خیام میں آئے کہ میرے اہل بیت، میرے ساتھ آنے والی مخدرات عصمت یہ کل کے لیے کیا تیاریاں کر رہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بیویوں کے خیام کا معائنہ شروع کیا۔ ایک خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھا، ایک بیوی بیٹھی ہیں، سامنے 2 بچے بیٹھے ہیں اور یہ جناب رقیہ ہے، یہ حضرت ابوالفضل عباس کی ہمشیرہ ہے، خود مولا کی بہن علی کی بیٹی ہیں اور شہزادی فرما رہی ہیں میرے بچوں تمہارے 2 بھائی تمہارے بابا مسلم کے ساتھ کوفہ گئے، تمہارے بابا کی تو شہادت کی خبر آ گئی مگر تمہارے بھائیوں کی کوئی خبر میرے پاس نہیں ہے۔ دیکھو کل ہر بیوی قربانی پیش کرے گی، تم سب سے پہلے جانا اور ماموں حسین پہ قربان ہو جانا۔
اجازت لے دینا، پھر دیکھنا ہم وہ جوہر دکھائیں گے کہ دنیا کہے گی واہ، مسلم تو نے 2 بیٹے کوفہ میں قربان کیے اور 2 بیٹے کربلا میں قربان کیے۔ امام نے دعا دی، آگے بڑھے، ایک خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھا، بیوہ بھاوج بیٹھی ہیں، جناب ام فروا، اور سامنے یادگار حسن کو بٹھایا ہوا ہے، اور جناب قاسم سے فرما رہی ہیں قاسم میں بنی ہاشم کی نہیں ہوں، ہر بیوی قربانی دے گی، تم سب سے پہلے اپنے چچا پر قربان ہونا، تاخیر نہ کرنا میرے لال، ورنہ دنیا یہ کہے گی کہ ام فروا نے اپنے بچے کو بچا کے رکھا، تم نے اپنے بابا کی طرف سے قربانی پیش کرنی ہے۔ شہزادہ قاسم عرض کرتا ہے اماں چچا سے اجازت آپ لے لیجئے گا، پھر دیکھنا میں وعدہ کرتا ہوں ہر ایک کا جنازہ مولا سالم اٹھا کر لائیں گے، مگر میری لاش کے ٹکڑوں کی گٹھڑی بنا کر لے کر اجرکم اللہ۔ خدا آپ کے گھروں کو آباد رکھے، ساری دنیا اس وقت آرام کر رہی ہے، مگر آپ زمین پر بیٹھ کر پیغمبر کو ان کے اہل بیت کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ امام آگے بڑھے، ایک خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا ایک ماں ہے، اس نے اپنے 18 سال کے جوان کو سامنے بٹھایا ہوا اور کہہ رہی اکبر ٹھیک ہے تجھے جناب زینب نے پالا ہے، لیکن تیری ماں تو میں ہوں اور میرے بیٹے تو حسین کا بیٹا ہے، تیرا فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے باپ پر جان قربان کرے، صبح میرے دودھ کی لاج رکھنا، مجھے جناب سیدہ کے سامنے سرخرو کرنا، شہادت کے لیے تاخیر نہ کرنا۔ شہزادہ علی اکبر فرماتے ہیں ماں اجازت آپ لے دیجئے گا، میں یہ وعدہ کرتا ہوں جب میں گھوڑے سے گروں گا تو بابا وہ جملہ کہیں گے جو کسی کی شہادت پر نہیں کہیں گے، میرا بابا کہے گا اکبر الدنیا بعدک لفا، اکبر تیرے بعد میری دنیا دیر ہو گئی ہے، اے میرے بیٹا مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ اجرکم علی اللہ۔ امام روتے ہوئے آگے بڑھے، ایک پردہ ہٹایا، دیکھا کربلا کی برابر کی شریک بہن بی بی زینب نے اپنے دونوں لال سامنے بٹھائے ہوئے اور فرما رہی ہیں اولو محمد تمہاری رگوں میں جعفر طیار کا خون ہے، تمہارے نانا علی حیدر کرار ہے، ان کی شجاعت کی مشرق و مغرب میں دھوم ہے، اے میرے بیٹے سب سے پہلے جا کے مامو جان میں قربان ہو جانا اور اپنے نانا اور دادا کی بہادری کے جوہر دکھانا، اور دیکھو اگر لڑتے ہوئے دریا کی طرف جاؤ تو پانی کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، کسی کے سامنے یہ نہ کہنا کہ ہم 3 دن کے پیاسے ہیں۔ شہزادے عرض کرتے اماں اجازت لے دیجئے گا، پھر دیکھنا ہم وہ شجاعت دکھائیں گے کہ ماموں سب کے جنازے نزدیک نزدیک سے اٹھا کر لائیں گے، مگر ہمارے جنازوں کے لیے بہت دور آنا پڑے گا۔ امام روتے ہوئے دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھے، اب جو ایک خیمے میں دیکھا ایک ماں جس نے اپنا 6 ماہ کا بچہ اپنی آغوش میں لیا ہے، سینے سے لگا کے کہتی ہے اصغر کل ہر ماں امام پر قربانی پیش کرے گی، میں کسے قربان کروں؟ تو اتنا بھی نہیں ہے کہ گھٹنوں کے بل چل کے میدان کربلا میں اپنے بابا کے پاس پہنچ جائے، میں کسے قربان کروں؟ ممکن ہے امام نے فرمایا ہوگا تیری قربانی سب سے زیادہ قیمتی ہے، ہر قربانی خود جائے گی، تیرے اصغر کو میں ہاتھوں پر لے کے جاؤں۔ اور یہ وہ قربانی ارباب کہ تیرا بیٹا 3 مرتبہ ذبح ہوگا، ایک مرتبہ ہربلا کے تیر سے ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر کی گردن کٹے گی، ایک دفعہ نیزوں کے ساتھ
پاس اولاد بھی نہیں ہے، ہر بیوی قربانی دے تو میں کسے قربان کروں؟ میری ماں نے اگر پوچھ لیا کہ ام کلثوم تو نے میرے حسین پر کسے قربان کیا تھا تو کیا جواب دوں گی؟ اسی خیمے میں حضرت عباس موجود تھے. جناب ام کلثوم کے جب رونے کی آواز بلند ہوئی تو ابو الفضل عباس نے سنا اور تڑپ کے بہن کے قریب آئے. اے میری شہزادی، کیا وفا ہے جناب عباس کی بہنیں، مولا کی بیٹیاں عباس کی بہنیں، مگر بہن نہیں کہتے تھے، آقا زادی کہا کرتے تھے. اے آقا زادی، اے شہزادی، عباس کی زندگی میں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا عباس میں کسے قربان کروں؟ میرے اولاد نہیں ہے، میرا شوہر فوت ہو چکا، میں کسے قربان کروں؟ جناب عباس قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بی بی، کل جب بیویاں قربانیاں پیش کریں تو آپ میرا ہاتھ پکڑنا اور آ کے کہنا حسین آقا یہ میری قربانی ہے، میں آپ کو رونے نہیں دوں گا. اجرکم اللہ. امام نے دعا دی. ایک اور خیمے کو دیکھا، وہاں وہ ضعیفہ ہیں جنہوں نے بچپن سے ماں بن کے پالا ہے. یہ فاطمہ زہرا کی تو کنیز ہے، مگر شہزادے انہیں اماں کہا کرتے تھے. اماں فضا ہو رہی ہیں کہ خدایا میرے بیٹے موجود نہیں، میں کسے قربان کروں؟ اگر شہزادی نے پوچھ لیا فضا تو نے کربلا میں میرے حسین پر کسے قربان کیا، تو نے کیا قربانی دی تھی، تو میں کیا جواب دوں گی؟ فضا روئے جا رہی ہیں، مولا سے برداشت نہ ہوا اور آ کے اماں فضا کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے. اے اماں فضا، آپ نے کبھی ہمیں رونے نہیں دیا، آج حسین آپ کو رونے نہیں دے گا. جب سب کی قربانیاں ہو جائیں، سب بیویاں قربانیاں دے لے تو آپ میرا ہاتھ پکڑنا اور صحرا پہ لا کے کہنا خدایا یہ حسین فضا کی قربانی ہے. بس ہزاروں اور خیام میں گئے. مولا دیکھا ہر بیوی کل کے لیے تیاری کر رہی ہے اور اس کے بعد مولا حسین آئے جناب زینب کے پاس اور آ کے بیٹھے. دیکھیے جناب زینب علی کی بیٹی ہے. مولا ایک ایک بات بتا کر گئے ہیں بیوی زینب کو، اور عالمہ غیر معلمہ ہے. ہر واقعے کی خبر ہے جناب زینب کو کہ کل کیا ہوگا اور عاشور کے بعد قدم قدم پر بازاروں اور درباروں میں کیا ہوگا. لیکن آخر زینب حسین کی بہن ہے. بہن ہے. بی بی پوچھتی ہے بھائی کل کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا بہن جنگ ہوگی، ہم سب قتل کر دیے جائیں گے. بی بی نے پوچھا بھائی آپ بھی قتل ہو جائیں گے؟ یہ محبت میں جملہ کہ بھائی آپ بھی قتل کر دیے جائیں گے. فرمایا ہاں بہن میں قتل بھی ہوں گا اور میری لاش کے گھوڑے بھی دوڑائے جائیں گے. بس یہ سن کے بی بی زینب کو غش آ گیا، سیدہ کو غش آ گیا. امام نے بہن کے سر اقدس پہ ہاتھ پھیرے، یا اختی اتق اللہ، اے میری بہن اپنی آنکھیں کھولیے.
امام کے گرد جناب سکینہ گھوم رہی ہے، شہزادی سکینہ اپنے بابا کے گرد گھوم رہی ہے۔ امام نے سکینہ کو بلایا، سینے سے لگایا، منہ چوما۔ بچیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، سینے سے لگا کے فرماتے بیٹی آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا، آپ ابھی تک نہیں سوئی۔ شہزادی کہتی ہے بابا میں تو آپ کے سینے پر سونے کی آتی ہوں، تجھے تو آپ کے ساتھ نیند آتی ہے۔ کہا نہیں بیٹا جاؤ ماں کے ساتھ سو جاؤ، اور آج کے بعد ماں کے ساتھ سویا کرو۔ کہا ابا کے پاس تو اصغر سوتے ہیں، میں تو آپ کے ساتھ سوتی ہوں۔ کہا بیٹی اب حالات بدل گئے ہیں، اب کل سے اصغر میرے ساتھ رہا کرے گا، تم ماں کے ساتھ سویا کرنا۔ سکینہ رو کے کہتی ہے بابا پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ مجھے تماچے لگیں گے، اب مجھے زندان میں جانا پڑے گا، اب مجھے خاک میں سونا پڑے گا۔ میرے مولا نے سکینہ کو سینے سے لگایا، اور دونوں بہن بھائی بہت دیر تک روتے رہے اور گفتگو ہوتی رہی۔ جناب عباس علیہ السلام نے جناب ہلال ابن نافع کی ذمہ داری لگائی تھی کہ تم نے مولا کی حفاظت کرنی ہے۔ ہلال باہر بیٹھے ہیں، امام بہن کے قریب ہے۔ سیدہ نے فرمایا بھائی یہ آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا، کتنی محبت ہے امام سے جناب زینب کو، یہ کل کہیں آپ کو کوئی چھوڑ کے چلا تو نہیں جائے گا۔ بس ہلال نے یہ بولا سنا اور اٹھ کے گئے خیام میں جہاں صحابہ جمع ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے۔ ہلال نے آواز دی کس عبادت میں مشغول ہو، علی کی بیٹی کو ابھی تم پر اعتبار نہیں آیا۔ سب نے کہا کیا کریں؟ جناب حبیب نے کہا میں بتاتا ہوں، جس کے پاس تلوار ہے وہ گردن پہ تلوار رکھ لے، جس کے پاس نیزہ ہے وہ نیزہ رکھ لے، جس کے پاس خنجر ہے وہ خنجر رکھے، اور چل کے کہے بی بی ہم وفا کا یقین دلانے آئے ہیں، اگر کہے تو اپنی گردنیں کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دیں۔ سب نے ایسا کیا۔ امام نے فرمایا جاؤ مجھے یقین ہے کہ تم میں سے کوئی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا، اس لیے کہ جیسے اصحاب وفا مجھے ملے ہیں، نہ میرے نانا کو ملے تھے نہ میرے بابا کو ملے تھے، یہ بہت باوفا مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اور آخر میں امام نے فرمایا بہن اٹھو سجاد کے پاس چلتے، اٹھو عابد بیمار کے پاس چلتے۔ دونوں بہن بھائی آئے جناب سجاد کے پاس جہاں میرا بیمار امام لیٹا ہے۔ امام نے بیٹے کا سر اقدس اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا، امام کی امام سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اچانک امام سجاد نے فرمایا بابا مجھے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، مجھے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ امام نے فرمایا ہاں یہ میرے اصحاب کے خیمے ہیں۔ کہا ان کے تو خیام دور تھے آوازیں نہیں آتی تھی۔ کہا بیٹا آخری رات ہے، اہل بیت کی حفاظت کے لیے میں نے ان کے خیمے نزدیک کر لیے ہیں۔ کہا ان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے، یا ان کی تلاوت قرآن کی آوازیں۔ امام نے فرمایا بابا ہیں تو نامحرم کی آوازیں، اور میری پھوپھیوں کے خیمے میں آ رہی ہیں، ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا، ان کے خیام دور کیا ہے۔ امام نے فرمایا بیٹا سجاد یہ آخری رات ہے، یہ میری امامت کی رات ہے، میں نے حکم دیا ہے کل سے تیری امامت شروع ہو جائے گی، پھر تو جانے زینب اور کلثوم جانے، کوفہ اور شام کے بازار جانے، بہت دیر تک روتے رہے۔ بس اگر